السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر 54 کریں گے، جس میں آج ہم فعل مجہول کو سیکھنا شروع کریں گے، اور اس کے 2 لیکچر ہوں گے۔ آج پارٹ 1 ہوگا، یا اے کہہ لیں، پارٹ اے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا، اس کو فنش کیا جائے گا، اس کو بالکل مطلب ہر طرح سے اس کو مکمل ہم جو ہے سیکھ لیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ آج کے لیکچر میں ہم صرف پہچان کرنا سیکھیں گے کہ فعل مجہول کو پہچانا کیسے جائے۔ اس کے ترجمے کی طرف اور اس کی جو باقی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں، جو اس کا پارٹ بی ہوگا، اس میں سیکھیں گے۔ تو اس کو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ریویژن کہ جملہ فعلیہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو جملہ فعلیہ کہتے کس کو ہیں؟ ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، یعنی کسی کام کا زمانے ماضی میں ہونا، یا اس کا حال میں ہونا، یا مستقبل میں ہونا، اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا، جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور ہم نے جب یہ جملہ فعلیہ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ماشاءاللہ اتنی ایک زرخیز زمین ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایسے 3 پھول نظر آئیں گے، جس میں سے آپ کو فعل ماضی نظر آئے گا، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل امر انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا فعل مجہول کمپلیٹ ہوگا، جو کہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گا پارٹ بی میں انشاءاللہ، تو پھر ہم فعل امر کی طرف آئیں گے۔ پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے یہ جو 2 لیوز نکلے ہوئے ہیں، ان کا ایک لیو تو ہم نے کر لیا تھا، یعنی کہ فعل معلوم جو ہے وہ ہم نے دونوں کا کر لیا تھا۔ فعل معلوم کہہ لیں یا فعل معروف کہہ لیں، فعل ماضی کا اور مضارع کا ابھی تک ہم نے جتنا بھی کیا ہے وہ فعل معلوم کیا ہے، چاہے ہم نے مجرد ابواب سے کیا ہے یا چاہے ہم نے مزید فی ابواب سے کیا ہے، لیکن ہم نے ان کے فعل معلوم کو سیکھا ہے، یعنی فعل معروف۔ آج ہم جو کرنے جائیں گے انشاءاللہ، وہ ہم سیکھیں گے کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول، ان دونوں کو، تاکہ ہماری یہ دونوں لیوز کمپلیٹ ہو جائیں اور پھر ہم فعل امر کی طرف اپنا جو ہے سفر کو جاری رکھیں۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا فعل معلوم کی جو ہے نا ریویژن کرواتی ہوں، تاکہ آپ کو فرق کرنا آئے کہ فعل معلوم کیا تھا جو ہم ابھی تک کرتے رہے ہیں، اور فعل مجہول پھر اب کیا ہے۔ فعل معلوم ایسا فعل جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، ہمیں پتہ ہو، ہمیں اس کی معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، جو جانا پہچانا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بہت معروف شخصیت ہے، معروف شخصیت مطلب جانی پہچانی، جس کو ہم جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، یعنی ایسا کام کرنے والا جس کا ہمیں معلوم ہو، جس کا ہمیں جان پہچان ہو، ہمیں پتہ ہو، تو وہ فعل معلوم یا فعل معروف کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ماضی لکھ دیا، اس کو صرف فعل معلوم کہنا چاہیے تھا، بہرحال یہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی مجھ سے۔ آگے فعل ماضی معلوم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ فعل ماضی معلوم کے پہلے اور آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جیسے کہ اب آپ کے سامنے جو فعل آیا ہے، اس کا پہلا حرف بھی زبر کے ساتھ ہے اور آخری حرف بھی زبر کے ساتھ ہے۔ ابھی تک ہم نے جو فعل ماضی سیکھا اس میں یہی سیکھا کہ پہلا اور آخری حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی، فعل معلوم یا معروف کہہ لیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ جو آئن کلمہ ہے، آئن کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زبر زیر پیش تینوں کے ساتھ آ سکتی ہے۔ وہ فعالہ بھی بن سکتا ہے، وہ فاعلہ بھی بن سکتا ہے، اور فاعولہ بھی بن سکتا ہے۔ یعنی آئن کلمہ کی جو حرکت ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوا ہے کہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مجرد ابواب کے جتنے بھی جو ہم نے 6 ابواب سیکھے تھے، نصرہ یا نون یا ضاد یا جو بھی باب سین وغیرہ ہو گئے، تو ان میں کیا تھا کہ ان کی آئن کلمہ کی جو حرکت تھی وہ تبدیل ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح فعل مضارع میں کیا ہے کہ فعل مضارع معلوم کے پہلے حرف پر تو زبر ہوتی ہے اور آخری حرف ہمیشہ اس کے پر پیش ہوتی ہے، انلیس کہ اس کا وہ منصوب بن جائے، کوئی ایسا حرف ناصب آ جائے یا کوئی حرف جازم آ جائے، جس کی وجہ سے یہ جو پیش ہے یہ یا تو زبر میں تبدیل ہوتی ہے یا پھر جزم میں۔ ادروائز جو اس کی اوریجنل پوزیشن ہے، جو اس کی مرفوع حالت ہے، جو اپنی اصلی حالت ہے، وہ یہ پیش کے اوپر ہی ختم ہوتا ہے، پہلا صیغہ۔
اور اس میں بھی فعل مضارع میں کیا ہے کہ اس کی بھی جو آئین کلمہ کی حرکت ہے وہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس پہ زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ سکتے ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعیلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعولو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا فعل معلوم کا تھوڑا سا ایک میں نے سمری ٹائپ آپ کو اس میں یہاں پہ بتایا کہ فعل معلوم وہ جس میں فاعل معلوم ہو اور اس کے آئین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم فعل مجہول کو سیکھیں گے کہ آیا وہ کیسا بنتا ہے اور ہم نے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ ہم آج ترجمے کی طرف نہیں جائیں گے، ترجمہ کرنا سیکھنا ہم اگلے لیکچر پہ جائیں گے۔ آج صرف آپ کو پہچان کرنے کی آپ کو ہو جائے کہ آپ کو فرق کرنا آ جائے کہ یہ فعل معلوم ہے یا مجہول، بس اتنا فرق کرنا آ جائے۔ فعل مجہول کی ڈیفینیشن البتہ بتاؤں گی کہ یہ فعل مجہول ایسا وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل جو ہے، ڈوئر جو ہے، یہ سبجیکٹ ہے، وہ معلوم نہ ہو، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، ہمیں نہ پتہ ہو اس کے بارے میں، تو وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ ٹھیک، کسی نے تو وہ کام کیا ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کام کرنے والا کون ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہے وہ انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں اس سے پھر ٹرانسلیشن کرنے میں ہیلپ ہوگی، تو وہ ہم اس ٹاپک کو ہم اگلے لیکچر تک محدود رکھتے ہیں۔ آج ہم نے چونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ یہ فعل مجہول جو ہے متعدی افعال سے بنتا ہے، اور متعدی افعال آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ افعال جن کے اندر مفعول آتا ہے اس کو متعدی کہتے ہیں۔ فعل لازم وہ ہوتے ہیں جس میں فعل اور فاعل ہو، بس اس کے اندر مفعول موجود نہ ہو، جبکہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل، فاعل پلس مفعول بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر آبجیکٹ موجود ہو جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو، وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اور فعل مجہول انہی سے بنے گا جن کے اندر آپ کو مفعول نظر آتا ہے، اس سے پھر ہم اس کو مجہول میں کنورٹ کریں گے۔ تو اس پیج کو جو ابھی نیچے جگہ خالی تھی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو اساسا کور اپ کریں گے، اس کے اندر جو مزید انفارمیشن ہے وہ اس وقت آئے گی۔ ابھی ہم آپ کے سامنے جو اسکرین میں آپ نے دیکھا کہ ماضی کی یہ تینوں صیغے موجود ہیں، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح فعل مضارع میں بھی آئین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ فعل ماضی میں کیا ہے کہ پہلا حرف ہمیشہ زبر سے شروع ہوتا ہے اور آخری حرف بھی ہمیشہ زبر پر ہی ختم ہوتا ہے، فعل ماضی معلوم۔ اور اسی طرح مضارع معلوم میں کیا ہے کہ وہ زبر سے شروع ہوتا ہے اور پیش پہ ختم ہوتا ہے، صرف سوائے 3 ابواب جو مزید فی کے 3 ابواب ہم نے کیے تھے، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، کہ وہ پیش سے شروع ہوتے تھے، ان کو چھوڑ کے باقی سب کیا ہے زبر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے مجرد کے تمام ابواب کیے اور مزید فی کے تمام ابواب کیے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان 3 ابواب کے علاوہ باقی تمام ابواب جو ہیں وہ فعل مضارع میں زبر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میجورٹی زبر کے ساتھ ہے اس لیے اس کو یہاں پہ میجورٹی کو زبر کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا مجہول کیسے بنے گا، ماضی مجہول بنے یا مضارع مجہول بنے، صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باب نصرہ کے لیے مجہول کچھ اور بنے، باب دورابا کے لیے کچھ اور بنے، یا باب سمعہ کے لیے کچھ اور بنے، یا پھر ہم مزید فی ابواب میں چلے جائیں تو ہم کہیں کہ باب افعال کا کوئی اور مجہول ہوگا، تفعیل کا کوئی اور مجہول ہوگا۔ نو، چاہے مجرد کا کوئی باب ہو، چاہے مزید فی ابواب میں سے کوئی باب ہو، فعل مجہول ایک ہی طریقے پہ بنے گا، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں جو میں نے وربلی بتائی ہیں یہ آپ اپنے نوٹس میں اس کو اپنی زبان، اپنی آسان الفاظ میں جس طرح سے لکھنا چاہیں آپ اس کو لکھ سکتی ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ادھر ریٹن فارم میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی لکھنا اتنا سارا، کچھ چیزیں میں وربلی بتاتی ہوں کہ جس طرح ماضی کے آپ کو یہاں پہ 3 چیزیں ملی، 3 طریقہ کار ملے، اور اسی کے ہم نے آگے سے مزید مجرد ابواب کے 6 ابواب دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ بنے تھے، باب نون، باب کاف، ضاد، سین، ہا، اس طرح کی جو باب فا، تو یہ 6 ابواب بنے تھے۔ لیکن ماضی مجہول کے مجرد ابواب کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہوگا، اور وہی طریقہ کار ہم اپلائی کریں گے مزید فی ابواب کے اوپر بھی، جو 8 ابواب مزید فی کے سیکھے تھے ان کا بھی مجہول وہی ہوگا جو کہ مجرد ابواب کا ہوگا، بالکل اسی طرح مضارع کا بھی۔ ٹھیک، البتہ ماضی اور مضارع میں تھوڑا سا فرق ہوگا، صرف تھوڑا سا، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک حرکت کا فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے،
چلے وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل آہستہ آہستہ ساری میں آپ کو بتاتی چلوں گی، آسانیاں بھی بتاؤں گی اور جو تھوڑا بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی بتاؤں گی، اور پھر اس کا ایک کنکلوژن نکالوں گی. آپ کو پتا ہے کہ پھر میں بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ لفظ جو ہے اس باب سے صرف اتنی بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں یا کچھ اس طرح سے، تو وہ آپ کے لیے پھر انتہائی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے میں یہ دونوں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کہ اگر وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، تو دیکھیں علامت مضارع سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ یہ میں علامت مضارع کی بات فعل مضارع کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ علامت مضارع جڑی ہوئی ہے. ابھی ان کے اوپر حرکت کوئی نہیں لگائی، لیکن پھر بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ یہ والا جو پہلا والا ہے 3 حروف پر مشتمل، یہ ماضی ہے، اور اس پہ دوسرا والا جو ہے اس پہ شروع میں علامت مضارع آ چکی ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. اب ان کے اوپر ہم نے حرکات لگانی ہے. تو اب آپ نے یہاں پہ غور سے سننا ہے کہ چاہے فعل ماضی ہو، ماضی مجہول ہو یا مضارع مجہول ہو، ٹھیک ہے، ماضی مجہول یا مضارع مجہول، دونوں ہی ہمیشہ پیش سے شروع ہوں گے. دونوں ہی ہمیشہ پیش سے شروع ہوں گے، چاہے فعل ماضی مجہول ہو یا فعل مضارع مجہول ہو. ٹھیک، کتنی آسان یہ چیز ہو گئی، ہمیں اور کسی طرف زبر زیر پہ جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک، اچھا ایک چیز یہاں بتاتی چلوں کہ ایک سچویشن ایسی ہے جس میں فعل ماضی مجہول جو ہے وہ زیر سے لکھا جائے گا، لیکن وہ گنے چگنے الفاظ ہوں گے، جو کہ ہمارا آگے کا ایک ٹاپک ہوگا انشاءاللہ آگے ان فیوچر میں، اس وقت آپ کو بتاؤں گی. اس وقت اس کا ابھی ٹائم نہیں ہے بتانے کا، اس لیے اس پہ ہم جانا بھی نہیں چاہتے. تو مین یہی ہے کہ وہ آپ کو پیش سے ہی بس ابھی تک اتنا ہی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع تو ہمیشہ ہوتا ہی پیش سے ہے. یہ اتنا کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آخری حرکت کے اوپر، دونوں کی آخری حرکت اور پہلی حرکت. میں نے پہلی حرکت تو ظاہر بات ہے جس سے سٹارٹ ہوگا اس کی بات چلے گی، اور آخری حرکت کیونکہ جب ماضی معلوم کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کی پہلا اور آخری حرف دونوں پہ اوپر زبر ہوتی ہے، اور مضارع کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے ہم آخری حرف کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آئین کلمہ کو ڈیل کریں گے، جو کہ معلوم کے اندر کبھی زیر کبھی پیش اور کبھی زبر. تو اس میں کیا سلسلہ ہوگا، تو ہم آخری حرکت کو دیکھتے ہیں کہ چاہے ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو، ہمیشہ زبر کے اوپر ہی ختم ہوگا. کتنی آسان بات ہے. ٹھیک ہے، چاہے ماضی معلوم ہو اب یہ جو میں وربلی بول رہی ہوں یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھیے گا. ٹھیک ہے، چاہے ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو، ختم وہ زبر کے اوپر ہی ہوگا، زبر کے اوپر ختم ہوگا. ریٹن فارم میں ابھی آ گیا. اب ہم چلتے ہیں مضارع کس کے اوپر ختم ہوگا. چاہے مضارع معلوم ہو چاہے مضارع مجہول ہو، وہ بھی ختم پیش کے اوپر ہی ہوگا. انلیس کہ پھر وہی بات ہے کہ اگر پیچھے کوئی حرف ناصب آ جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ پیش زبر میں تبدیل ہو جائے گی. پیچھے کوئی حرف جازم آ جائے، لم آ جائے جسٹ سپوز، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ پیش جزم میں تبدیل ہو جائے گی. تو وہ سچویشن الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو اس کی جو بنیادی اپنی حرکت ہے وہ ہے کہ جس پہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے. تو یہ بالکل وہی ہے جو معلوم کے اوپر ہے. فعل معلوم میں جس طرح ماضی میں زبر آتی ہے تو مجہول میں بھی زبر آئے گی، اور اسی طرح معلوم میں جس طرح فعل مضارع میں پیش آتی ہے مجہول میں بھی پیش پہ ہی وہ ختم ہوگا. کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آئین کلمہ کی حرکت کے اوپر. آئین کلمہ دیکھیں، معلوم میں کیا تھا، زبر زیر پیش، لیکن مجہول میں آپ کو فعل ماضی مجہول میں آپ کو آئین کلمہ کے نیچے صرف اور صرف زیر نظر آئے گی، کبھی بھی پیش یا زبر نظر نہیں آئے گی. صرف کیا نظر آئے گی، زیر نظر آئے گی. بس صرف ایک یہ آپ نے ماضی کے لیے آپ نے بس یہ ایک فارمولا آپ نے یاد رکھ لینا ہے، فعیلہ. اب چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی کا ابواب ہو، آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنا ہے تو آپ کا مجہول بن جائے گا، چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ابواب ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع میں کیا ہوگا، مضارع کا جو فا کلمہ ہے نا، یہ سائلنٹ ہے، یہ یف، فا کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یف تھا اس طرح یف ہے، فا کے اوپر تو جزم ہے. آئین کلمہ پہ چلتے ہیں. فعل مضارع کا آئین کلمہ جو ہے وہ اس پر ہمیشہ زبر ہوگی، ہمیشہ زبر ہوگی، لازماً زبر ہوگی. اگر آپ کو شروع میں پیش نظر آئے اور آئین کلمہ پہ زبر نظر نہ آئے تو اٹ مینس کہ وہ فعل مضارع مجہول نہیں ہے.
آپ نے صرف شروع میں پیش دے کے یہ اندازہ نہیں لگا لینا کہ شروع میں پیش ہے تو یہ مجہول ہو گیا. نو وے. فعل شروع میں پیش نظر آنے کے ساتھ دوسری کنڈیشن جو کمپلسری ہے مجہول ہونے کے لیے وہ ہے زبر. عین کلمہ پہ زبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو عین کلمہ کے نیچے زیر نظر آئی تو پھر وہ مجہول نہیں ہے، پھر وہ مجہول نہیں ہوگا، چاہے شروع میں پیش آپ کو بے شک نظر آئے. ٹھیک، اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگزامپل سے بھی آگے سمجھاؤں گی. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو عین کلمہ پہ زبر ضرور نظر آنی چاہیے. اور فعل ماضی میں کیا ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر نظر آنی چاہیے. شروعات تو دونوں کی ہی پیش سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی پیش سے شروع ہوں گے، بس عین کلمہ میں ماضی میں زیر اور مضارع میں زبر ہوگی. تو یہ ہے اس کا بنانے کا طریقہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنکلوژن نکالنا ہے. جو ابھی جو اس لاسٹ سلائڈ میں آپ نے سیکھا تھا، آپ نے صرف 2 پوائنٹس اپنی 2 فنگرز کو نکالیں اور اس میں سوچے کہ میں نے یہ 2 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں مجہول بنانے کے لیے. پہلا پوائنٹ کیا ہے، پہلے حرف کی حرکت. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے حرف کی حرکت آپ نے وہ ہمیشہ پیش ہونی چاہیے، چاہے ماضی مجہول ہو چاہے مضارع مجہول ہو، وہ پیش سے شروع ہونا چاہیے. وہ آپ کو پیش، جب آپ کو پہلی حرکت پہ پیش نظر آئے تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اگر تو وہ ماضی ہے نا، ماضی ہے تو پھر تو فوراً آپ کا ہو جانا یہ مجہول ہی ہے یا وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل معلوم کبھی بھی پیش سے شروع نہیں ہوتا. یہ چیز بھی اپنے پوائنٹ نوٹس میں لکھیے گا کہ فعل ماضی معلوم کبھی بھی پیش سے شروع نہیں ہوتا. ماضی مجہول ہی صرف ہوتا ہے جو کہ پیش سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کو ماضی کے صیغے میں شروع میں پیش نظر آ گئی تو 100% وہ کیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مضارع میں کیا ہے کہ جب آپ کو پیش نظر آئے گی تو وہ مجہول بھی ہو سکتا ہے، پلس وہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو 4 آپشنز دکھائی تھی، وہ بھی میں انشاءاللہ آج ہی آپ کی ریویژن بھی کرواؤں گی اس میں. ہم اب اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے. شروع کی حرکت تو ہوگی نا، پیش نظر آ گیا تو آپ کو مجہول کا سائن نظر آنے شروع ہو گیا. تو پھر اب آپ عین کلمہ بھی امپورٹنٹ ہے، مضارع میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. تو فعل ماضی اگر ہوگا تو ماضی مجہول کے عین کلمہ پہ زیر ہوگی، آپ نے اس کو بھی پھر نوٹس کرنا ہے. اور مضارع ہوگا تو مضارع مجہول کے عین کلمہ پہ زبر ضرور ہوگی، تب ہی وہ مجہول ہوگا. اگر آپ نے زبر نہ دیکھی تو وہ مجہول نہیں ہے، بے شک شروع میں پیش ہو. ٹھیک ہو گیا. بس 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، پہلی حرکت، پہلے حرف کی حرکت اور عین کلمہ کی حرکت. ٹھیک ہے، پہلے حرف کی حرکت اور عین کلمہ کی حرکت، یہ بس آپ نے 2 نوٹس کرنی ہے فعل مجہول کی پہچان کے لیے. چلیں جی، اب ہم گردان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو مجرد ابواب کی گردان ہے، چاہے نصب باب نون ہو چاہے باب ضاد ہو، تو اسے ہم جو ہے نا بناتے ہیں. کوئی بھی باب ہو، مطلب 6 جو ابواب تھے نا مجرد کے، ان سب کا ایک ہی طریقے کے اوپر فعل مجہول بنے گا. فعیلا. اب اس پہ آپ باب نون کو رکھ لیں نصیرا، باب ضاد کو رکھیں دوریبا، باب کاف کو رکھیں کریما، باب ہا کو رکھیں حسیبا، اور باب فا کو رکھیں فتحا، باب سین کو رکھیں سمیعا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کوئی بھی 6 ابواب تھے ان کو رکھا تو یہ کیا بن گیا، اسی وزن کے اوپر رکھیں گے تو وہ سارے ابواب ہو جائیں گے. اچھا، فعلت، فعلت، فعلتی، فعلتو. مثنیٰ پہ چلتے ہیں، فعلا. باقی بنانے کا طریقہ کار وہی ہے، صرف شروع میں دیکھیں پیش آئی ہے اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، دیٹس اٹ. باقی طریقہ کار وہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ مثنیٰ کا یہ الف جو ہے غائب ہو جائے یا کچھ اور اس طرح، ایسا نہیں ہوگا. یہ تا جو ہے، تا تی تو، یہ جو ہے یہ کچھ تبدیل ہو جائے، نہیں. ماضی کی گردان کا طریقہ کار وہی ہے، صرف حرکات بس دیکھیں چینج ہو رہی ہیں. فعلتما. جمع پہ چلے جائے، فعلو. اب دیکھیں جمع کا صیغہ چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو، واو اور الف پہ ہی ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف کیا ہے کہ حرکت چینج ہوئی ہے، فا پہلے کلمہ کے اوپر پیش آ گئی ہے اور عین کلمہ کے نیچے زیر آ گئی ہے. فعلنا، فعلتم، فعلتن. اور جو جمع کا صیغہ ہے نحنو کا صیغہ، فعلنا. تو یہ تو ہوگی ہمارے ماضی مجہول کی گردان مجرد ابواب سے. اب ہم مجرد ابواب سے ہی دیکھتے ہیں مضارع کی گردان. ٹھیک. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ آپ اگر گردان کو دیکھیں تو یفعلو، یہ مجرد ابواب میں سے میں نے ایک کوئی بھی گردان لے لی.
ٹھیک ہے، یہ یفعلو بھی ہو سکتا تھا، یفعلو بھی ہو سکتا تھا. تو میں نے فی الحال آئین کے اوپر جو زبر ہے وہ لی. اب جو شروع میں جو زبر ہے نا، علامت مضارع کے اوپر جو زبر ہے، یا، تا، آ، نا، ٹھیک ہے، یہ جو علامت مضارع ہیں ان کے اوپر دیکھیں زبر ہے. تو بس اس زبر کو ہم نے پیش پہ تبدیل کرنا ہے اور آپ کا مجہول کمپلیٹ، کیونکہ آئین کلمہ کے اوپر تو آلریڈی زبر موجود ہے. ٹھیک، تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بس اس کو پیش میں تبدیل کرنا ہے. جو زبر تھی اس کو آپ پیش میں تبدیل کر دیں گے تو یہ آپ کا فعل مضارع مجہول مرفوع کمپلیٹ ہو گیا. مرفوع اس لیے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ نصب میں جائے گا، تو یہ فعل مضارع مجہول منصوب ہو جائے گا. ٹھیک، پھر اگر پیچھے کوئی حرف جازم آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ فعل مضارع مجہول مجزوم ہو جائے گا. لیکن طریقے بس وہی بات ہے کہ آخری حرف کی حرکت اور نون جن کا تھا وہ ڈراپ ہوا، باقی وہی ہے کہ شروع میں پیش اور عین کلمہ پہ زبر. اب میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ اگر ہوتا یفعلو ہوتا تو پھر ہم یا کے اوپر بھی پیش کو لاتے اور پھر عین کلمہ کی جو زیر تھی اس کو زبر میں تبدیل کرتے، اور اگر عین پہ پیش ہوتی درمیان میں جو عین کلمہ ہے تو اس کو بھی زبر میں تبدیل کرتے. ٹھیک، پھر وہی بات ہے کہ ہم نے عربی دیکھے خود لکھنی نہیں ہے، لکھی بھی ہوگی ہم نے بس پہچان کرنی ہے. تو وہ پہچان آپ کو انشاءاللہ آج بہت اچھی پریکٹس بھی ہو جائے گی. اچھا، اب میں آپ کو قرآن پاک سے ہی کچھ لفظ لے کر آئی ہوں. آپ دیکھیں ایک ہی سیم لفظ ہے، سیم روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ پہلے حرف کے اوپر جو مادے کا پہلا حرف ہے جو فرسٹ روٹ لیٹر ہے وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے. اذینا کی طرف آئیں، وہ پیج سے شروع ہو رہا ہے. تو اب آپ کا بلنک ہو جانا چاہیے دماغ جو ہے کہ یہ پیج سے شروع ہو رہا ہے مجہول، کیونکہ فعل یہاں یہ علامت مضارع تو ادھر کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کو یہ لگے کہ کہیں یہ حمزہ علامت مضارع تو نہیں ہے تو پھر آپ آخری حرف کو دیکھ لیں. آخری حرف زبر پہ ختم ہو رہا ہے، جبکہ فعل مضارع جو ہے وہ آخری حرف پیش کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ فعل مضارع نہیں، فعل ماضی ہے. اب اگر یہ فعل ماضی ہے تو یہ حمزہ اس کا اپنا حرف ہے، یہ روٹ لیٹر ہے، یہ علامت مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ روٹ لیٹر ہے، مادے کا حرف ہے. اب مادے کا حرف جو ہے پیش سے شروع ہو رہا ہے تو اب آپ کا دماغ بلنک یہ مجہول ہے بس، کیونکہ فعل ماضی کبھی ماضی معلوم کبھی بھی پیش سے نہیں شروع ہوتا، ہمیشہ مجہول ہی جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتا ہے. اور پھر کنفرم ہو جائے گا جب آپ کو بعد میں جو آئین مڈل روٹ لیٹر یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر جو ہے آئین کلمہ اس کے نیچے آپ کو زیر بھی نظر آ گئی، پھر تو ٹھپا لگ گیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے. فعل ماضی پلس مجہول، اور یہ باب سین سے ہے. باب سین سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجرد باب سے ہے. اذینہ یأذنو، اذینہ یأذنو اس کا بنتا ہے. اچھا، اب ہم دوسری کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر سلسلہ کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ صرف 3 روٹ لیٹر ہے، کوئی علامت مضارع موجود نہیں. اور ویسے بھی اگر علامت مضارع ہوتی تو دیکھیں 4 حروف ہونے چاہیے تھے، 3 حروف اصلی یعنی کہ 3 مادے کے حروف پلس ایک علامت مضارع، تو 4 حروف ہونے چاہیے تھے. جب آپ کو نظر ہی صرف 3 حروف آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ فعل مضارع کبھی نہیں ہو سکتا، پھر یہ فعل ماضی ہی ہے جس میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں پہلے صیغے میں، اور وہ زبر سے شروع ہو رہا ہے. تو بس پھر یہ مجہول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجہول تو پیش سے شروع ہوتا ہے، وہ تو کبھی زبر سے نہیں شروع ہوتا. ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول یا فعل مضارع مجہول کبھی بھی زبر سے شروع نہیں ہوگا، ہمیشہ بس پیش سے شروع ہوگا، تو کہانی ختم. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول نہیں ہے، تو پھر یہ فعل ماضی معلوم کہہ لے یا معروف کہہ لے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اور یہ باب سین سے ہے. اسی کا اب ہم ایک قرآن پاک میں ہی مجھے انہی روٹ لیٹر سے ملا. اب آپ دیکھیں آپ کو علامت مضارع کے اوپر پیش نظر آئی. ٹھیک، اب ابھی آپ 50-50 ہیں کہ یہ مجہول ہے یا نہیں. کنفرم آپ تب کریں گی جب آپ کو آئین کلمہ یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر یا مڈل روٹ لیٹر آپ کہہ لیں اس کے اوپر آپ کو زبر ملے گی، تب یہ مجہول ہوگا، ادروائز یہ مجہول نہیں ہوگا. اب اس کا سیکنڈ روٹ لیٹر کیا ہے؟ زال. زال کے اوپر دیکھیں آپ کو کلیئر زبر نظر آ رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ اب فعل مضارع مجہول ہے. اس کے اوپر زبر کیوں ہے آخری حرف کے اوپر؟ یہ ان مصدر یا ان حرف ناصبہ کی وجہ سے. اس ان حرف ناصب نے اس فعل مضارع مجہول کو منصوب کر دیا ہے. یہ یؤذنو تھا، یہ یؤذنا اس لیے ہوا ان مصدر یا حرف ناصب کی وجہ سے.
تو یہ فعل مضارع مجہول منصوب ہوا اور باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. ازینا اور یؤذنو، یہ تو نون کے اوپر زبر اس کی وجہ سے آئی نا، ورنہ یہ یؤذنو ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح سے مجہول کو فائنڈ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اب آپ سب اپنے مائک انمیوٹ کریں اور میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. ہم پوری آیت کو ترکیب نہیں دیں گے، ویسے تو ہے بھی پوری نہیں ہے، ابھی صرف میں نے ان کو فیل کو ہی رکھا ہے. سب سے پہلے جو ہے اس پہ آئے تظلمون. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مجہول ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نہیں ہے. پرفیکٹ. کیوں نہیں ہے؟ وجہ؟ کیونکہ شروع میں پیش نہیں ہے. شروع میں نہ تو پیش ہے اور نہیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے. پرفیکٹ. کیونکہ شروع میں پیش نہیں ہے، عین کلمہ کے اوپر زبر نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ. تو دو ہی آپشن ہے، یا تو معلوم ہوگا جو مجہول، تیسری تو کوئی آپشن نہیں، تو اٹ مینس کہ یہ فعل معلوم ہے. تو اور یہ اب اس کا باب خود ہی بتا دیتی ہے. آپ بتائیں مل کہ آپ یہ کیونکہ فعل معلوم ہے تو اس کا باب آپ فائنڈ کر سکتی ہے. کون سے باب؟ جو 6 ابواب تھے مجرد کے. ظلم یظلم باب سین سے میں کوئی اور بتائے. باب ضرب یضرب. یس، باب دود سے ہے. ضرب یضرب، ظلم یظلم. ٹھیک ہے. جب آپ کو فعل مضارع میں زیر نظر آئے تب وہ باب دود ہے. جب آپ کو فعل مضارع میں زیر نظر آئے تب وہ باب سین ہوگا. کسی نے سین کہا تھا تو وہ فعل ماضی میں ہوگا سمع. وہ فعل ماضی میں جو ہے وہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، تب وہ باب سین ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ فعل مضارع میں جب آپ کو عین کلمہ پہ زیر نظر آئے تو وہ باب دود ہوگا. اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع تو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کیونکہ علامت مضارع ہے، واو نون لگا ہوا ہے، مجہول ہے، شروع میں پیش ہے. تو دوسری کون سی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے مجہول کے لیے؟ عین کلمے کے اوپر زبر ہے. پرفیکٹ. جو لام ہے اس وقت یہاں پر، لام کے اوپر زبر، جس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے. اگر یہاں پہ یہ تظلمو ہوتا، لام کے نیچے زیر ہوتا، تو یہ پھر مجہول نہ ہوتا. بے شک شروع میں پیش بھی ہوتا نا، پھر بھی اس کو مجہول نہیں، پھر وہ کچھ اور ہوتا. اچھا یہ باب دوست ہو گیا. ہم نے ترجمے پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی ہم ترجمہ نہیں کریں گے، آج ہم صرف پہچان سیکھ رہے ہیں، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جو اس کا پارٹ بی ہوگا اس میں ہم اس کا فرق کریں گے، ترجمے میں کیا تبدیلی کیا آئے گی. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. چلے اب آ جائے یرجعون. مجہول یا معلوم؟ معروف. پرفیکٹ. اب آپ بتائیں کون سا ہے؟ پرفیکٹ. نیچے آ جائیں. معلوم یا مجہول؟ پرفیکٹ. اور یہ بھی باب دود سے ہے. پرفیکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو علامت مضارع پہ پیش پلس جیم کے اوپر جو زبر نظر آئی، اس سے پھر آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ مجہول ہی ہے. چلیں اب جو ہے نا ہم، ٹھیک ہے، اب اپنے مائک میوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارا یہاں تک الحمدللہ یہ جو ہوا مجرد ابواب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. ویسے تو آگے بھی انشاءاللہ بھی پریکٹس چلے گی. اب ہم ذرا مزید فی ابواب کی طرف چلتے ہیں. مزید فی ابواب میں یہ جو ابھی یہاں پہ یہ 3 صیغے لکھے ہیں اس کا یہ مجرد ابواب. میں اس سلائیڈ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ چاہے مجرد ابواب ہوں یا چاہے مزید فی ابواب ہوں، مجہول بنانے کا طریقہ کار بالکل ایک ہے. ٹھیک ہے، اس سلائیڈ میں آپ کو مجرد اور مزید فی ابواب سارے ہی اکٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ جو سائڈ پہ 3 ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ مجرد ابواب سے ہیں، اور یہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں یہ مزید فی ابواب سے ہیں. تو اب ہم جو ہے نا ان کا مجہول بنانا شروع کرتے ہیں 1 by 1 اسٹیپ وائز. علامت مضارع پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ پیش. تو چلے پہلے ہم نے مجرد ابواب کا جو بنایا اس پہ پیش لگا دی. اب مزید فی ابواب جس کے پہلے 3 ابواب پہ آلریڈی پیش ہے، باقی سب پہ دیکھیں زبر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب مجہول بنانا ہے تو سب پیش سے ہونے چاہیے شروع، پہلے باب سے لے کے آخری ابواب تک. اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ باب انفعال نہیں ہے، کیونکہ باب انفعال سے مجہول نہیں بنتا.
یہ چیز بھی آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا کہ مزید فی ابواب کا جو باب انفعال ہے اس سے مجہول نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ وہ متعدی نہیں ہوتا، وہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس وجہ سے اس میں سے مجہول نہیں بنتا. اچھا، اب ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا 2 پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں. پہلے حرف کی حرکت پیش ہم نے کر دی. اب ہے آئین کلمہ کی حرکت. آئین کلمہ پہ کیا ہوگی؟ لازماً زبر ہوگا. مضارع کا فعل مضارع میں کیا چیز ہے؟ پیش اور زبر. اس کا کمبینیشن ہے پیش اور زبر. اور ماضی مجہول ہے پیش اور زیر. بس یہ ذہن میں رکھنی ہے، دونوں ہی پیش ہیں. ماضی مجہول پیش پلس زیر، مضارع مجہول پیش پلس زبر. دونوں میں پیش ہے لیکن ایک جگہ ماضی میں زیر ہے اور مضارع میں زبر ہے. بس اتنی سی کہانی ہے اور کچھ نہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مجرد ابواب کے آئین پہ زبر لگ گئی، اور جتنے بھی مزید فی ابواب ہیں ان سب پہ دیکھیں زبر. جن پہ تھی آلریڈی زبر، جیسے آپ کو پتا ہے کہ باب مزید فی ابواب کے 2 ابواب تھے جن میں نے کہا تھا کہ ان پہ زبر ہوتی ہے فعل مضارع میں، تو ان پہ آلریڈی زبر تھی، پر میں نے مینشن کرنے کے لیے آپ کو اس پہ پھر سے زبر لگائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان پہ زبر ہوگی سب پہ، آئین کلمہ پہ. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کے فعل مضارع مجہول کمپلیٹ. چاہے ہم نے دیکھے سیم طریقہ میں نے دونوں پہ اپلائی کیا ہے، چاہے مجرد کا وہ فعل مضارع مجہول تھا، چاہے مزید فی ابواب کا مجہول تھا. ایک ہی طریقہ اپنایا نا کہ علامت مضارع پہ پیش اور آئین کلمہ پہ زبر. دیٹس اٹ، کلوز، خلاص. چیپٹر کلوز. ٹھیک ہے، مجرد ابواب کا فعل مضارع مجہول اور یہ مزید فی ابواب کا مضارع مجہول آپ کا جو ہے نا کمپلیٹ. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل مضارع کے شروع میں جب پیش نظر آئے تو 4 صورتحال ہی ہوں گی، کبھی کوئی 5ویں صورتحال نہیں ہوگی. 3 ہم سیکھ چکے تھی، اور ایک میں نے کہا تھا کہ وہ میں نے پہلے نمبر پہ کیوں رکھی. وہ اس لیے رکھی کیونکہ وہ ہے فعل مضارع مجہول. کہ جب آپ کو جب آپ کو علامت مضارع پہ پیش نظر آئے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا آئین کلمہ پہ زبر ہے یا نہیں. اگر اس پہ آپ کو زبر نظر آئی تو وہ مجہول ہے. ٹھیک، تب وہ پہلی لائٹ ہے. پہلی لائٹ آپ نے جب پیش دیکھی نا تو آپ کے ذہن میں 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ یہ 4 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو سب سے پہلی آپ کی جو لائٹ آن ہونی چاہیے کہ کیا یہ مجہول ہے، تو اس کے لیے آپ نے آئین کلمہ کی زبر کو دیکھنا ہے. اگر اس پہ آپ کو زبر نظر آیا تو وہ مجہول، اگر نہیں نظر آیا تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ باب تفعیل ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو تشدید نظر آئے گی، شدہ آئین کلمہ کے اوپر ہی. اگر آپ کو تشدید بھی نظر نہ آئی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو پھر ہو نہیں سکتا، مطلب آپ کو پھر الف ہو سکتا ہے نظر آئے. آئین کلمہ کے بعد فا کلمہ کے بعد آپ کو الف نظر آئے تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں آپ وہ باب مفعلہ ہوگا. اور اگر آپ کو نہ تو آئین کلمہ کے اوپر زبر نظر آئے، نہ ہی آپ کو تشدید نظر آئے، نہ ہی آپ کو جو ہے الف نظر آئے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ پھر باب افعال ہوگا. تو اس لیے میں نے سٹیپ وائز رکھی ہیں چیزیں لائٹس کو، تاکہ آپ نے اس سیکوینس سے چلنا ہے. سب سے پہلے آئین کلمہ کی زبر کو دیکھنا ہے، زبر نظر آ گئی تو مجہول. پھر آپ نے باقی 3 لائٹس آن ہی نہیں کرنی اپنی دماغ کی، باقی 3 لائٹس پھر آف رہیں گی. اٹ مینس کہ وہ مجہول ہے. پھر آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سے باب سے ہوگا، آیا وہ مجرد کا مجہول ہے یا مزید فی کے کسی باب سے مجہول ہے. ٹھیک، پھر آپ کی اس طرف سے مجہول ہی کی لائٹ بس آن رہے. تو اگر زبر نہیں ہے تو پھر ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی اور آپشن ہوگی. اچھا، اب ہم مضارع مجہول کو سیکھ لیا. اب تھوڑا سا ماضی مجہول کو دیکھتے ہیں مزید فی ابواب میں. مزید فی ابواب سٹیپ وائز چلتے ہیں. ماضی مجہول کے پہلے حرف پر ہمیشہ پیش ہوگی. تو چلے ان پہ اب ہم پیش لگا دیتے ہیں. جتنے بھی یہ ہیں باب انفعال کو چھوڑ کے سارے ابواب پہ آپ کو پتا ہے کہ باقی سب ابواب پہ کوئی نہ کوئی آپ کو مجہول جو ہے وہ ملتا ہے. پیش لگ گئی سارے ابواب پہ. ٹھیک ہے، اب آخری حرف کی حرکت پہ چلتے ہیں. فعل ماضی ہمیشہ کس پہ ختم ہوتا ہے؟ ہمیشہ زبر پہ. چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو، وہ زبر پر ہی ختم ہوگا. تو سب پہ زبر لگ گئی. آگے چلتے ہیں. فعل ماضی کے آئین کلمہ پر ہمیشہ زیر ہوگی. مجہول ہے فعل ماضی مجہول، تو یہاں پہ میں نے فعل ماضی صرف لکھا ہے، مجہول بھی لکھے ہیں آپ، مجھے یاد نہیں رہا. فعل ماضی مجہول، یہاں پہ بھی فعل ماضی مجہول، نہیں یہاں پہ صرف فعل ماضی کافی ہے. یہ جو بلو والا ہے نا، بلو والا، وہاں پہ آپ نے مجہول نہیں لکھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات دونوں کی ہو رہی ہے. چاہے مجہول ہو چاہے معلوم ہو، وہ زبر پر ہی ختم ہوگا.
لیکن یہ جو آئین کلمہ کا یہ جو میں نے یہاں پہ یہ جو آخری ابھی فعل ماضی لکھا ہے نا، یہاں پہ مجہول ہونا چاہیے. ٹھیک، ایک منٹ تاکہ نا آپ کو کنفرم ہو جائے. چلے اتنی دیر میں ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو زبر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی. تو آئین کلمہ پہ جو ہے نا زیر سیاست میں چلاتی جاتی ہوں. ٹھیک، انشاءاللہ بھی آپ کو تھوڑا لکھا ہوا نظر آئے گا. چلے اب یہ جو سلائیڈ ہے نا، اب آپ کو میں تھوڑا تیزی سے لے کے چلتی ہوں کیونکہ اب آپ کو انشاءاللہ مجہول اس پہ پھر ماضی کا جو ہمیں آخری حرف ہے وہ ہمیشہ زبر پہ ہوگا، اور ماضی مجہول کے آئین کلمہ پر ہمیشہ زیر ہوگی، کیونکہ جو معلوم ہے اس کے تو آئین کلمے پہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو معلوم ہے اس پہ تو آئین کلمہ زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ مجہول لکھنا ضروری ہے، جو میں نے ابھی ایڈٹ کر لیا فوراً کہ پھر ماضی مجہول کے آئین کلمہ پہ زیر ہوگی، اس پہ اور کوئی کبھی زبر پیش نظر نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک، اس لیے اس کو مجھے ایڈٹ کرنا ضروری تھا. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے ہمارا جو باب افعال ہے ہمارا ریڈی ہے، اس کا فعل مجہول کمپلیٹ ہے باب افعال سے. افعیلا، ہم آگے باب تفعیل پہ چلتے ہیں. فعیلا، یہاں پہ کیسے پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل ہے؟ اس تشدید سے، شدت سے پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل کا ماضی مجہول ہے. ہمارا یہ بھی کمپلیٹ. اب ہم چلتے ہیں ذرا باب مفعلہ پہ. اگر میں آپ سب سے کہوں، آپ نے مائک ان میوٹ نہیں کرنے، لیکن اپنے طور پہ ذرا کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، کہ ساتھ میں آپ ذرا الف کو بھی پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں، تو کیا آپ پڑھ پائیں گے اس کو؟ ابھی ہم کیسے پڑھیں اس الف کو؟ کیسے پڑھیں؟ ہم اس کو نہیں پڑھ پا رہے. آپ بھی کوشش کر رہی ہوں گی تو اس کو نہیں پڑھ سکتی. کیونکہ پیش کی دوستی الف کے ساتھ ہے ہی نہیں. پیش کی دوستی جو ہے نا وہ واو کے ساتھ ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ دوستیاں 3 لوگوں کی 3 حرکات کی 3 حروف کے ساتھ دوستی ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھیں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ٹاپک پہ بھی پہنچ جائیں گے. تو ابھی چھوٹا سا بس یہ بتاتی چلوں کہ پیش کے پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ پیش کے بعد آپ کو کبھی بھی آگے الف نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پیش کی الف کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، بالکل نہیں بنتی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ جو الف ہے نا یہ سیکریفائس کرے گا، یہ گر جائے گا اور پھر کہے گا اوکے پیش صاحب آپ جیتے، میں ہاری، میں آپ کا دوست کو لے آؤں گی، میں خود گر جاتی ہوں اور واؤ کو لے آتی ہوں تاکہ آپ خوش رہیں، میری خیر ہے. اب کیا ہوگا کہ یہ جو پیش بیچارہ تو خیر نہیں ہے، پیش نہیں گر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسی پیش سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. ہمیں الف کو گرانا ہوگا اور پھر وہاں پہ واؤ کو لے کر آنا ہوگا، کیونکہ پیش صاحب کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ واؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ اس کو پڑھیں تو کتنی آسانی سے پڑھیں گی. فعیلا، اس کو آپ 2 کاؤنٹ جتنا لمبا بھی کریں گے متبعی ہوگا یہ فعیلا. تو یہ چیز آپ کو باب مفعلہ میں ملے گا. اور یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ لیس دین 10 ورڈز ہیں، نہیں صرف 4 ہیں ماضی کے. میں ماضی اور مجہول ملا کے بتا رہی تھی کہ کم از کم 10-11 الفاظ ہیں مجہول کے باب مفعلہ سے، لیکن اس میں مضارع بھی شامل ہے. اگر صرف ماضی کے بتاؤں تو صرف 4 یا 5 الفاظ ہیں، فعل ہیں ماضی مجہول کے جو کہ باب مفعلہ سے ہیں. تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آگے چلتے ہیں، ہمارا اب یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، باب مفعلہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں باب تفاعل کی طرف. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو فا ہے نا، اب جو باقی آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ جہاں جہاں میں نے جزم لگائی ہوئی ہے وہاں پہ آلریڈی جزم تھی. جن حروف پہ میں نے کوئی بھی حرکت نہیں لگائی نا، جیسے اس فا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت تھی. زبر تھی، زیر تھی یا پیش تھی. ٹھیک ہے، ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی حرکت تھی. تو اس وقت یہاں پہ زبر تھی، یہ تفعلہ تھا، فعل ماضی کا تفعلہ، فعل ماضی معلوم میں. تو اب کیا ہے یہاں پہ؟ اب یہ رول ہے کہ باقی سب جو متحرک حروف ہیں وہ پیش میں تبدیل ہو جائیں گے، جو زبر تھی وہ بھی پیش میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ بن جائے گا تفعیلا. تو یہ ہمارا باب تفاعل بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے بھی آئی تھنک 2 فعل ہیں جو ماضی مجہول سے آئے ہیں، یا ایک ہے شاید.
دو یا ایک ہے ماضی مجہول باب تفاعل سے. تو مجھے بتائیں کوئی پریشانی کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا یہ بھی مجھے بتائیں یہ کیوں ایسی وجہ کیوں ہے کہ یہ باب اس باب سے صرف دو آئے ہیں؟ کیونکہ اگر جب آپ اس کی کوالٹیز پہ جائیں، اس کی جو خصوصیات میں نے لکھوائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ یہ فعل لازم ہے، یہ زیادہ تر فعل لازم ہے، یعنی عموماً یہ فعل لازم بن کر آتا ہے، یعنی کہ اس میں فعل اور فاعل بس ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہی نہیں ہے کہ پھر مجہول کیسے بنے، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے، جو فعل جو ہوتے ہی نہیں ہیں، متعدی نہیں ہوتے، پھر ان سے پھر مجہول بھی نہیں بنتا، یہ وجہ ہے کہ اس سے پھر مجہول نہیں بنا. تو یہ بھی آپ کا تفاعل بھی سائڈ پہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. تفاعلا، اب یہ دیکھیں میں نے کتنی آسانی سے پڑھ لیا، حالانکہ اس کے اوپر حرکت بھی نہیں تھی، پر مجھے پتا ہے کہ الف ہے نا، تو الف سے پیچھے زبر ہونی چاہیے، الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے. تفاعلا، لیکن میں نے جیسے ابھی یہ کو پوائنٹ بتایا کہ باقی سب متحرک حروف جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ جو فا تھی نا، فا کے اوپر زبر، وہ بھی پیش میں تبدیل ہوگی. لیکن اب مسئلہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، مسئلہ کون سا؟ مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر یعنی پیش جو ہے وہ الف کو برداشت نہیں کرے گا، تو پھر یہ بیچارہ الف جو ہے گر جائے گا، کہے گا جی میں سیکریفائز کرتا ہوں، جی آپ آ جائیں اپنے دوست کے ساتھ. تفاعلا، تو اور یہاں پہ میں آپ کو ایک خوشخبری یہ دیتی چلوں کہ اس باب سے ایک بھی مجہول مجھے نہیں ملا کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے شاید کسی کو ملتا ہے، اگر تو پلیز یوٹیوب کمنٹ باکس میں ضرور اس کو مینشن کر دیں، لکھ دیں آیت نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ، انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا. مجھے نہیں ملا، جب میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پورا قرآن چھان لیا، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ مجھے ملے، مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے موجود ہو، اگر موجود ہو کسی کو ملتا ہے تو ضرور لکھ دے، پر مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا؟ تو باب تفاعل سے کوئی مجہول ماضی کا مجھے نہیں ملا. آگے چلتے ہیں. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں جتنے باقی حروف ہیں وہ پیش میں تبدیل ہو جائیں گے، تو بس سمپل اس کے اوپر پیش لگا دیں گے، افتعلا. اور اس کے بھی کچھ گنے چگنے الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گی. انفعال ہے نہیں یہاں پہ، مزید یہ جگہ خالی ہے، انفعال تو ہوتا ہی نہیں ہے، مجہول سے بنتا نہیں ہے، تو یہاں پہ تا کے اوپر پیش لگائی تو یہ پڑے گا استفعلا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا باب استفعال سے ٹوٹل جو ہے نا 13 مجہول ہیں، ماضی اور مضارع دونوں ملا کے 13، اور میں سارے آپ کو دکھا دوں گی آج انشاءاللہ تعالی. تو یہ مزید فی ابواب کی ٹوٹل کہانی ہے. اب رہ گیا باب افعال اور تفعیل کہ یہ کتنی بار آئے ہیں. باقی سب کو تو میں نے انٹروڈکشن کروا دیا کہ کون کتنی بار آیا ہے، اور وہ میں لکھے ہوئے دکھا بھی دوں گی. تو یہ دونوں ابواب آپ کو یاد ہوگا اگر ان کی خصوصیات کھولیں، تو یہ میں نے لکھا تھا کہ دونوں متعدی افعال ہیں، متعدی ہے، اٹ مینس کہ ان دونوں سے مجہول بنیں گے. تو مزید فی ابواب سے اگر کوئی باب ہے جن سے مجہول بنتا ہے اور کثرت سے قرآن پاک میں موجود ہے، تو وہ دو ہی ابواب ہیں، باب افعال اور باب تفعیل. دیٹس اٹ. باقی کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے کم ہیں کہ آپ ان کو بس زبانی کیا تو یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سارے ٹک مارکس میں غائب کر دیتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ ٹک مارک اس لیے لگائے تھے بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا مجہول کمپلیٹ، یہ مجہول کمپلیٹ، تو وہ اس طرح سے بنتے ہیں. اچھا، پھر کنکلوژن پہ نکلتے ہیں. پہلے تو مجرد ابواب کا کنکلوژن نکالا تھا، تو اس کا بھی وہی کنکلوژن ہے، صرف 2 پوائنٹس. پہلے حرف کی حرکت ماضی مجہول ہو یا مضارع مجہول، دونوں پہ پیش ہوگا. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آئین کلمہ کی حرکت. اگر ماضی مجہول ہے تو آئین کلمہ پہ زیر ہونی چاہیے، اور مضارع مجہول ہے تو آئین کلمہ پہ زبر ہونی چاہیے. بس آپ نے چاہے مجرد ابواب ہے چاہے مزید فی ابواب ہے، یہی 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب میں آپ ذرا مزید فی ابواب کی تھوڑی سی نا وہ گردانیں لے کے چلتی ہوں. یہ آپ کے سامنے ماضی مجہول کی جو مجرد ابواب سے میں نے گردان ابھی سکھائی ہے، یہ وہی ہے. اب بس صرف ایک چیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی، تو یہ مزید فی کا کوئی ابواب بن جائے گا، ابواب میں سے کوئی ایک باب بن جائے گا. اس کے اوپر میں لگا دیتی ہوں تشدید. آئین کلمہ کے اوپر شدہ آ گئی، اس سے یہ کیا بنا؟ فعیلا. تو یہ بن گیا اب ماضی، فعل ماضی مجہول تو ہے لیکن باب تفعیل سے ہے. یہ مزید فی اب باب میں چلا گیا، صرف اس تشدید کی وجہ سے جو آئین کلمہ پہ آیا. باقی کوئی چیز تبدیل ہوئی؟ کچھ تبدیل نہیں کیا. دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، صرف آئین کلمہ کے اوپر تشدید، اور اب یہ بن گیا
बाब तफईल से मजहूल। ठीक, अब हम चलते हैं फेल मुदारे मालूम बाब तफईल। इस वक्त ये देखें फेल मुदारे मालूम है, मारूफ, मजहूल नहीं है, ठीक है, ये मालूम है, फेल मारूफ बाब तफईल से। मैं सिर्फ एक चीज तब्दील करूंगी तो ये मजहूल बन जाएगा। शुरू में तो देखिए ऑलरेडी पेश मौजूद है, हर अलामत मुदारे पे पेश मौजूद है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद है। हमें क्या करना है, पेश के साथ दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है फेल मुदारे में जो कि लाजमन होनी चाहिए तब वो मजहूल होगा, और वो है आइन कलिमा की जेर। देखें यहाँ पे भी पेश मौजूद है लेकिन आइन कलिमा के नीचे जेर है, तो क्या अब इसको हम फेल माजी फेल मुदारे मजहूल कह सकती हैं बाब तफईल का? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि आइन कलिमा के नीचे जेर है, इस वजह से ये मजहूल नहीं है, ये मालूम मारूफ का सीगा है। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आइन कलिमा की जेर को खत्म करना है, वो खत्म कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, आइन कलिमा के ऊपर जबर ले आनी है, बस जेर को खत्म किया, जबर को ले आए, तो ये बाब तफईल से ही मालूम से मजहूल बन गया। तो अब मालूम वाली ये हेडिंग गिर गई और मजहूल वाली हेडिंग आ गई कि फेल मुदारे मजहूल है बाब तफईल से। बस सिर्फ एक जेर की जगह जबर किया तो मालूम से वो मजहूल बन गया। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। अच्छा, आगे चलते हैं, बाब तफईल से ही है फेल माजी पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे कोई अलामत मुदारे नहीं है, आखिर में ता है जो कि फेल माजी की गर्दान में आती है, तो ये फेल माजी कंफर्म हो गया। अब देखना है कि क्या ये मजहूल है या मालूम। तो ये पेश से शुरू हो रहा है ना, तो ये मजहूल है, क्योंकि मालूम तो कभी भी पेश से शुरू नहीं होता, वो हमेशा ही जबर से शुरू होता है। फेल माजी मालूम हमेशा जबर पे शुरू होता है, जबर पे खत्म होता है, और ये बाब तफईल से है। आगे आ जाए कुल्लिमा, तो वही चीज है, फेल माजी है, मजहूल है, बाब तफईल है। क्यों तफील है? क्योंकि आपको तशदीद नजर आ रही है, आपको शद्दा नजर आ गया, तो इट मीन्स कि ये बाब तफील है मजीदुन फी के अबवाब में से। चलिए जाब साहब अपने माइक अनम्यूट करें। जल्दी 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 चाह जाए जाबश। कुतिला माजी या मुदारे? माजी। पहले माजी। माजी मजहूल। जी जी, माजी मजहूल। मजहूल क्यों? क्योंकि आपको शुरू में पेश नजर आ गया, पेश। और ये बाबे नून से है, कतल है यक्तुलु, उसी से भी ये बाबे मजहूल में जब गया तो कुतिला बन गया। अब आगे आते हैं यक्तलु, सॉरी मैं उसमें युक्तलु है मेरे उसके ऊपर, वो क्योंकि हेडिंग आ रही है लिखी हुई युक्तलु। अच्छा, अब बताएं कि ये मुदारे या माजी? पहले ये बताएं माजी या मुदारे? मुजारे मुदारे। मुदारे। अब बताएं मालूम या मजहूल? मजहूल। 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 क्यों? क्योंकि आपको पेश के साथ जबर भी नजर आ गई, और ये बाबे नून से है। नीचे आ जाए कुतिलू, आप बताएं माजी या मुदारे? फेल माजी। पहले माजी। और ये मालूम या मजहूल? मजहूल। मजहूल। मजहूल, क्योंकि ये पेश से शुरू हो रहा है, और कौन से भाव से? तफील। 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 तफईल, क्योंकि आपको क्लियर शद्दा नजर आ रही है। ठीक, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे नून ड्रॉप हुआ हुआ है, किस वजह से? इस अन की वजह से, क्योंकि अलामत मुदारे नजर आए और फिर नून नजर ना आए तो इट मीन्स कि ये अन ने उसको हालत नस्ब में ले गया है। तो ये फेल मुदारे मंसूब तो है, प्लस ये बताएं कि मालूम है या मजहूल है? मजहूल। मजहूल। मजहूल है। कौन से बाब से है? बाबे तफील। तफील। तफईल। ठीक हो गया। तो बस इस तरह से आपने पहचान करनी है इंशाअल्लाह ताला। इन सब का इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनके तर्जमे भी होंगे, ताकि आपको फर्क करना आए कि हमने तर्जमा कैसे करना है। आगे यहाँ पे ये जो युक़तलू ऑलरेडी हमने किया हुआ था, इसलिए इसको नहीं लेके चलते। युसल्लबू, ये अन का जो है ना असर आओ हरफे अतफ की वजह से इसके ऊपर भी पड़ा, आओ हरफे अतफ की वजह से इसके ऊपर भी पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेल मुदारे मंसूब है, लेकिन ये बताएं कि मालूम या मजहूल? मजहूल। मजहूल, क्योंकि आपको लाम के ऊपर क्लियर जो है जबर नजर आ रही है। और ये कौन से बाब से है? तफील। तफील। रूट लेटर्स क्या होंगे? स्वाद लाम्बा। वेरी गुड, सौद लाम बा और बाब तफील। नेक्स्ट पे आ जाए,
यहाँ पे ये भी फेल मुदारे है, तो ये क्या है, मरफू, मंसूब या मजजूम? मंसूब। वेरी गुड। मंसूब। आइन कलिमा पे आपको क्लियर जबर नजर आ गई। इन दोनों का तो नून ड्रॉप हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये जमा के सिगे थे। ये वाहिद का सिगा था और इसमें जो है आपको क्लियर पेश की जगह जबर नजर आ रही है। तो ये फेल मुदारे मंसूब है। मजहूल या मालूम क्या होगा? मजहूल। 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 कौन से बाब से? बाब तफईल। तफईल। और रूट लेटर्स? قاف طا वेरी गुड, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपको बाब तफईल की मुझे उम्मीद है काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अपने माइक को म्यूट कर लें। अच्छा फेल मुदारे मालूम इस वक्त ये है बाब इफ़आल से, युफ़इलु। अब अगर मैं आप सबसे कहूँ अपने माइक ना अनम्यूट करें, लेकिन अपने तौर पे प्रैक्टिस किया, अगर मैं कहूँ कि बस एक तब्दीली करनी है और इसको मजहूल बनाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि अब क्या करना है। शुरू में तो पेश मौजूद है, ठीक है, अब बस एक हरकत है जो नीचे से ऊपर लेके जानी है, बस दैट्स इट, तो वो मजहूल बन जाएगा। और वो है आइन कलमा की जेर मिटा दी मैंने, उस पे आ जाएगी जबर, बस बन गया आपका मजहूल। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। युफ़अलु, युफ़इलु होगा तो भी बाब इफ़ाल तो होगा, लेकिन मरफू कह रही हूँ, मारूफ होगा या मालूम कह ले। मालूम इजी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसका मतलब ये कि फाइल मालूम, तो इट मीन्स के फेल मालूम आपको फाइल मालूम है तो ये फेल मालूम है, और अगर फाइल मालूम नहीं है, उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो फिर वो मजहूल है। तो उसके लिए क्या होगा कि जबर लग जाएगी बस। तो ये आपका बाब इफ़ाल से मुदारे मजहूल हो गया। अब सिर्फ जेर से जबर तब्दील की तो फिर मुदारे मजहूल आपका तैयार है। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ एक बात कि ये जो फेल मुदारे मजहूल बनता है ना बाब इफ़ाल से, ये और वो मुजर्रद अब्वाब का जो फेल मुदारे मुजर्रद अब्वाब से जो फेल मुदारे मजहूल बनता है, इनकी ये बिल्कुल एक चीज है, एग्जैक्टली एक चीज है, इनके पे कोई तब्दीली नहीं होती। आपको कॉन्टेक्स्ट से भी फिर पता चलेगा कि आपने बाब इफ़ाल में से ये मजहूल है या मुजर्रद के किसी बाब से मजहूल है। ये फिर आप जब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा ना, फिर उस वक्त पता चलेगा, डिसाइड करना। अच्छा, ये जो अब आगे है ना, ये आपका होमवर्क है। आपने इसका फिर बाब इफ़ाल से माजी मजहूल बनाना है, तो उसमें क्या करना होगा, सिर्फ शुरू में आपको हमज़ातुल क़ता लेकर आना होगा पेश के साथ, और आइन कलिमा जो है वो शुरू से लेके आखिरी सिगे तक आइन कलिमा पे जेर होनी चाहिए। उफ़इला, तो यह बन जाएगा उफ़इला, उफ़इलू। बस इस तरह करके ये आपने पूरी गर्दान जो है ना बाब इफ़ाल से माजी की गर्दान बनानी है, तो ये मजहूल बन जाएगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना टाइप करती। कुछ आप लोगों का भी होमवर्क होना चाहिए ना। अच्छा, अलबत्ता यहाँ पर ये चल रहा है, ये मैंने कुछ अबवाब फेल लिए हैं जो कि बाब इफ़ाल से फेल माजी मजहूल है। देखिए, सब ही पे शुरू में हमज़ातुल क़ता पेश के साथ है, जितने भी आप देख लें हमज़ातुल क़ता पेश के साथ है, और जो आइन कलमा है सेकंड रूट लेटर उस पे जेर है। आप सब में देख लें जेर है, तो इट मीन्स कि ये फेल माजी मजहूल है बाब इफ़आल से। और मैंने मुख्तलिफ सीगे लिए हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ तकरीबन 95% आपका फेल माजी मजहूल बाब इफ़आल से इस पे मौजूद है। थोड़े बहुत और कोई फेल रह गए होंगे, कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे दिए हैं, कुछ अभी प्रैक्टिस में हो जाएंगे, और कुछ हो सकता है मुझसे रह गए हों, ठीक है। तो ज्यादातर आप समझें कि यह आपका फेल माजी मजहूल बाब इफ़आल से आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से देखिएगा। तो ये बाब इफ़ाल से हो गया। बाब इफ़ाल के लिए माजी मजहूल में क्या होना जरूरी है, हमज़ातुल क़ता शुरू में पेश के साथ आपको नजर आना जरूरी है, और उसके आइन कलमा के नीचे जेर होना जरूरी है, तो बाब इफ़ाल का फेल माजी मजहूल होगा। ये गरीब के पास सामान कितना होता है? ये माइक किसी का चेक कर लें प्लीज, किसका अनम्यूट है? तबस्सुम, अच्छा, अब आपके सामने सेम रूट लेटर से 3 वर्ब आए हैं आपके सबके सामने। अखरजा, तो अब आप बस मुझे ये बताएं, अपने माइक को अनम्यूट करें, सिर्फ वो जिनके पीछे आगे पीछे कोई शोर ना हो, ठीक है, सिर्फ वो अपने माइक को अनम्यूट करें। क्या ये मजहूल हो सकता है इसके हमज़ातुल क़ता के ऊपर जबर है? जी हाँ नहीं। या ना? नहीं।
نہیں یہ کیوں؟ مجھول نہیں ہو سکتا، مجھول نہیں ہو سکتا. اب یہ کیا ہے، یہ کیا اب حمزۃ القطع جو ہے وہ فعل مضارع کا متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے، ہمیں کیا چیز نوٹ کرنی چاہیے؟ یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ باب افعال کا حمزہ ہے. اس کے لیے آپ کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ پرفیکٹ. کس نے بتایا یہ؟ ویری نائس. میں یہی آنسر سننا چاہ رہی تھی کہ آخری حرف کی حرکت آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ کیا اس کے اوپر پیش ہے. اگر پیش ہوتی تو اٹ مینس کہ یہ فعل مضارع ہے، پھر آپ اس حمزۃ القطع کو متکلم کا صیغہ سمجھ سکتے تھی. اب آخری حرکت کے اوپر زبر ہے تو اٹ مینس کہ یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں جو ہے وہ حمزۃ القطع نہیں آتا. تو پھر یہ حمزۃ القطع کس چیز کا ہے؟ باب افعال کا ہے، اور ماضی معروف ہے. فعل ماضی ہے، معلوم ہے، اور خا را جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب افعال سے ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ اب آپ حمزۃ القطع ہے، اس کے اوپر پیش ہے. اب یہ حمزۃ القطع، اب آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے. جب حمزۃ القطع ملے نا تو تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے. وہ باب افعال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل مضارع کا متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اب آپ نے آرام سے سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ حمزۃ القطع اس وقت کون سا ہے. کیا یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا فعل ماضی ہے یا مضارع؟ یہ مضارع ہے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ پہچانا. اب بتائیں کیسے پہچانا کہ یہ فعل مضارع ہے؟ آخری حرف کے اوپر پیش ہے، جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ فعل مضارع ہے. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ معلوم ہے یا مجہول. اب آپ کو فعل مضارع ہے، شروع میں پیش ہے، تو چار چیزیں پہلی لائٹ آن کر کے دیکھیں. پہلی لائٹ آن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ عین کلمہ کے نیچے کون کے نیچے زیر نہیں ہے، مجہول نہیں ہے. عین کلمہ اس وقت را ہے، اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ تو کیا یہ مجہول ہے؟ زبر ہے. نہیں، ہاں، یہ معلوم ہے. معلوم ہے. یہ فعل مضارع کے لیے دو چیزیں، دو پوائنٹس، پیش اور زبر ہونی چاہیے. فعل مضارع ہے نا، یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع کا مجہول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پیش اور زبر. پیش اور زیر نہیں ہوتا. مجہول ہے. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے. کیونکہ اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو پھر پیش کے ساتھ زیر کا کمبینیشن ہے، مضارع میں پیش کے ساتھ زبر کا کمبینیشن ہے مجہول کے لیے. تو شروع میں آپ کو پیش نظر آئی، ٹھیک ہے، تو مجہول کنفرم تب ہوگا جب آپ کو زبر نظر آئے. تو زبر نظر آ تو رہی ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک. یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور یہ باب افعال ہی سے ہے، لیکن یہ متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ جب ترجمے پہ بھی جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ والے کی طرف. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا ہوگا، ماضی یا مضارع؟ مضارع. یہ ماضی ہے. دانشتہ آپ کو مضارع کیسے لگا؟ ٹھیک ہے، باقی جنہوں نے ماضی کہا نا وہ سب اب خاموش رہیں. دانشتہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مضارع کیسے لگا؟ آپ کو اس میں کون سی نشانی لگی؟ میں نے صرف پہلا لیٹر دیکھا تھا، پہلے حمزہ دیکھا تھا. نہیں ایسے نہیں کرنا. اگر یہاں پہ بھی آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتی ہوں. اگر آپ کو حمزۃ القطع شروع میں نظر آئے اور آپ کو لگے کہ کیا یہ متکلم کا صیغہ مضارع کا، تو میری پیاری پیاری سب اچھی سسٹرز، بہنیں، اسٹوڈینٹس جو بھی عربی سیکھ رہی ہیں، ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ پھر واحد کا صیغہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ آپ کو کبھی بھی واو اور الف نظر نہیں آئے گا. وہ کبھی بھی آپ کو کلیئر اس پہ نا وہ پھر ہوتا اخرجو، جیم کے اوپر پیش ہوتا ہے، دیٹس اٹ. آگے یہ واو اور الف نہ ہوتا پھر. تو یہ جو واو الف ہے نا، اٹ مینس کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جبکہ واحد متکلم کا صیغہ چاہے وہ مذکر کے لیے ہو چاہے مؤنث کے لیے ہو، وہ واحد ہوتا ہے. اس میں آپ کو آخری حرف کے اوپر پیش نظر آتی ہے اور بس، وہاں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، مطلب اس کے آگے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو واو الف نظر آیا نا، اٹ مینس کہ اب یہ متکلم کا صیغہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ حمزۃ القطع اب جو شروع میں ہے نا، یہ متکلم کا حمزۃ القطع نہیں ہے. ٹھیک ہے،
یہاں پہ تو آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی اس طرح کے جمع کے صیغوں میں جب آپ کو حمزۃ القطع شروع میں نظر آئے تو وہ کبھی بھی انا والا واحد متکلم کا حمزۃ القطع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغے میں تو حمزۃ القطع نہیں آتا. وہ آپ کو کلیئر آخری حرف کے اوپر کلیئر پیش نظر آئے گی. تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع نہیں، فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے. اب ماضی ہے اور پیش سے شروع ہو رہا ہے، کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. نہیں، کیونکہ پھر ماضی معلوم کبھی بھی پیش سے نہیں شروع ہوتا تو اٹ مینس کہ یہ مجہول ہے. اور یہ جو ہے باب افعال سے ہے. تو یہ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ حمزۃ القطع یہ کیوں آیا؟ تو یہ وہ اس وجہ سے آیا کیونکہ باب افعال سے ہے، کیونکہ روٹ لیٹرز تو خا را جیم ہے، یہ اضافی ہے باب افعال کی وجہ سے. اچھا، اب ہم باب افعال ہی سے چلتے ہیں. اس کو میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں. یہ فعل مضارع کیونکہ علامت مضارع آپ کو نظر آیا لیکن نون نظر نہیں آیا اسلام تعلیل کی وجہ سے. اسلام تعلیل میں جو ان مضمر ہے، ان چھپا ہوا ہے، اس نے اس کو منصوب کیا ہے. تو یہ فعل مضارع منصوب بھی ہے اور معلوم بھی ہے. معلوم کیوں ہے؟ کیونکہ علامت مضارع پہ تو پیش ہے لیکن جو آئن کلمہ سیکنڈ روٹ لیٹر ہے ذال، اس کے نیچے زیر ہے. اس زیر کی وجہ سے یہ مجہول نہیں ہو سکتا. تو یہ پھر باب افعال ہے. باب افعال سے فعل مضارع معلوم منصوب ہے. نیکسٹ بھی دیکھیں، بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے، صرف زال کے اوپر جہاں پہ جو زیر تھی یہاں پہ زبر ہو گئی. تو اب یہ شروع میں پیش اور زبر، پیش اور زبر کون سا کمبینیشن؟ مجہول مضارع، مضارع مجہول کا کمبینیشن. فعل مضارع مجہول منصوب. یہاں پہ فعل مضارع معلوم منصوب تھا، یہاں پہ فعل مضارع مجہول منصوب ہے. ٹھیک، اور ہے وہی باب افعال سے. تو اس طرح سے آپ نے کمبینیشنز بنانے ہیں. پیش اور زیر ماضی مجہول، پیش اور زبر مضارع مجہول. دیٹس اٹ. اچھا جی، یخلقون دونوں فعل مضارع، یہ تو پتہ چل گیا. دونوں ہی میں یخلقون اور یخلقون دونوں علامت مضارع موجود ہیں، آخر میں نون موجود ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ دونوں میں سے جو پہلا والا ہے وہ معلوم ہے یا مجہول؟ معلوم. معلوم ہے. دوسرا والا مجہول. مجہول، کیونکہ پیش کے ساتھ ساتھ آپ کو لام کے اوپر زبر بھی نظر آ گئی اور یہ دونوں ہی باب نون سے ہیں. اب ان دونوں میں فرق کیا ہوگا، ترجمہ کیسے ہوگا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. اب آ جاتے ہیں اذینا، جو ہے یہ تو ہم آلریڈی کر چکے تھے، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے جلدی لے چلتی ہوں کیونکہ ہم آج ہی کے لیکچر میں ہم یہ کر چکے ہیں. یقاتلون مجہول. فعل مضارع ہے لیکن یہ بتائیں کہ معلوم یا مجہول؟ مجہول. مجہول ہے باب مفاعلہ کا. باب مفعلہ سے. ویری گڈ. باب میرا اگلا کوشچن یہی تھا کہ کون سے باب سے ہے، تو آپ نے ماشاء اللہ تھنک سسٹر رابعہ نے پہچان لیا کہ یہ، باقی سب نے بھی یقیناً پہچان لیا ہوگا کہ یہ الف نظر آ گیا تو یہ باب مفعلہ سے اب مجہول ہے. اگر یہ یقاتلون ہوتا تو باب مفعلہ ہی ہوتا لیکن مجہول کی جگہ معلوم ہوتا یا معروف ہوتا. معلوم کہیں یا معروف. ٹھیک ہے، صرف تا کے نیچے زیر ہونے سے یہ مجہول جو ہے نا معلوم میں تبدیل ہو جائے گا، باب وہی رہے گا، باب مفعلہ. ظلموا، تو اب یہ جو ہے ماضی یا مضارع؟ مجہول. مجہول، کیونکہ آپ کو پیش سے شروعات ہو رہی ہے تو یہ مجہول ہو گیا باب دعات سے. چلیں، ینزلوا ماضی یا مضارع؟ مضارع. معلوم یا مجہول؟ معلوم ہے. ویری گڈ. باب تفعیل سے ہے. مجھے بلکہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، خیر وہ ساتھ ہی میری فنگر لگ گئی تو فلیکٹ ہو گیا. اچھا، پیش ہے اور آپ کو زیر نظر آیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اب مجہول نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پیش کے بعد اب جب زبر ہوتی تو ہم اس کو کچھ بناتے، جو کہ یہاں پہ اب نیکسٹ پہ دیکھیں سیم چیز ہے، سیم روٹ لیٹر، سب کچھ سیم ہے. صرف کیا ہے، یہاں پہ بھی پیش ہے، یہاں پہ بھی پیش ہے، لیکن یہاں پہ زا کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ زا کے اوپر زبر ہے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ مضارع مجہول. باب تفعیل سے. باب مضارع تفعیل، مجہول. دونوں ہی باب تفعیل سے ہیں، ایک معلوم ہے اور ایک مجہول. اور کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ دونوں ہی پیش سے شروع ہو رہے ہیں. آئین کلمہ کی حرکت سے، اس لیے میں کہتی ہوں نا کہ آئین کلمہ کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے. صرف پیش سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ یہ مجہول ہو گیا.
پیش سے بات ادھوری. پیش جب ہوگا تو 4 آپشنز آپ کے سامنے ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر زبر ہوگی تو یہ مجہول ہے, اگر زبر نہیں ہے تو پھر مجہول نہیں ہے. ایک اور کر لیتے ہیں. میری کوشش تھی کہ جتنی پریکٹس ہو جائے, حالانکہ ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. یہ میں آپ کو خود ہی کروا دیتی ہوں کہ فعل مضارع مجہول ہے. دیکھیں علامت مضارع کے بعد آپ کو زبر نظر آ گئی, حمزہ کے اوپر زبر ہے, اور یہ با فا سے. دوسرا والا کیا ہے, سیم چیز ہے لیکن اس پہ شروع میں علامت مضارع پہ زبر ہے, تو اب یہ مجہول تو نہیں ہو سکتا, تو معلوم ہو گیا اور فا سے ہے, ٹھیک ہے. پھر چاہے بے شک حمزہ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ بھی زبر ہے لیکن شروع میں پیش نہیں ہے, تو اب یہ بھی مجہول نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس لیے دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے, پیش بھی ہونا چاہیے شروع میں اور عین کلمہ کے اوپر زبر بھی ہونا چاہیے. میری کوشش تھی کہ میں ہر اینگل سے آپ کو سمجھاؤں. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ پیش زبر زیر, مطلب ہر طرح سے میری کوشش تھی کہ میں وہ ایگزامپل دوں جس میں آپ صحیح طرح سے فرق کو سمجھ سکیں. تھوڑا سی اب اور پریکٹس کرتے ہیں. مجھے بتائیں کون سی رائٹ آن ہو. یکلفو, 4 آپشنز آپ کے ذہن میں ہیں. تفعیل. ویری گڈ, باب تفعیل ہے. ویری گڈ. نیکسٹ یخفف, تفعیل باب تفعیل. باب تفعیل ہو گیا. اب یہ آیا مجہول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی مجہول ہے. ویری گڈ, یہ مجہول ہے, فعل مضارع مجہول ہے باب تفعیل سے, ٹھیک. یحافظون, مفاعلہ. مفاعلہ. فعلا, ٹھیک ہو گیا. فعلہ. یبصرون, مجہول. باب افعال. دیکھیں یہاں پہ نہ آپ کو نہ تو زبر نظر آ رہی ہے, نہ اس پہ تشدید ہے, نہ الف ہے, تو پھر ایک بیچارہ کون سا ہے مسکین. باب افعال. اچھا, یقاتلون, ہو گیا. مفعلہ. مفعلہ. مفعلہ تو ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ مجہول ہے کہ نہیں. مجہول ہے. مجہول ہے, باب مفعلہ سے ہے, ٹھیک ہے. تا کے اوپر زبر, تو سب سے پہلے آپ کی پوائنٹ ہونی چاہیے کہ مجہول تو ہے, لیکن پھر باب آپ نے بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجہول ہے کہ نہیں. جب پیش نظر آئی تو سب سے پہلے ڈیسیژن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ مجہول ہے کہ نہیں, پھر بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سے باب سے ہے. یقاتلون, پہلے یقاتلون تھا, اب یقاتلون ہے. آپ بتائیں کہ کیا. مضارع معروف. معروف. اور کون سے باب سے؟ مفاعل. ٹھیک ہے. اب آپ نے مجہول کو نہیں سوچا کیونکہ تا کے اوپر زبر نہیں تھی, کے نیچے زیر تھی. جی. ینصرون, افعال. باب افعال. پیش نظر آئی مضارع تو اب سب سے مجہول. پہلے مضارع مجہول ہے, ٹھیک ہے. افعال, آپ باب افعال ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات میں ہوگا, لیکن یہ مجہول ہے اور باب نون سے ہے. اچھا میں آپ کو وہ آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. اب میں ایسے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو مزید الفی کے ابواب سے کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے, تو یہ فعل باب استفعال سے, یہ فعل ماضی کے یہ 4 الفاظ ہیں جن میں سے یہ جو پہلا والا ہے یہ 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے, اور استہزی جو ہے یہ 3 بار آیا ہے. تو 5 3 8 9 10 بار فعل ماضی باب استفعال سے آیا ہے. فعل ماضی مجہول 10 بار آیا ہے باب استفعال سے, جس میں سے 5 بار یہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے اور 3 بار یہ والا لفظ ریپیٹ ہوا ہے. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ باب افتعال اور استفعال کے تیسرے حرف, یعنی جو تا ہے اس وقت تیسرا حرف کون ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا حرف ہے تا. اس پہ جب آپ کو پیش نظر آئے, جب پیش ہو, تو وہ اٹ مینس کہ وہ فعل ماضی مجہول ہے, اور اب آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا انقریب کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کب آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے پڑھنا ہے, تو وہ یہ وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے, اور ایک انشاءاللہ آپ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا بہت جلد, کیونکہ اگلا لیکچر اسی کی کنٹینیوشن ہے, اسی کا پارٹ بھی ہوگا. اس کے بعد جو ہم لیکچر کریں گے اس میں بھی آپ کو کچھ حمزۃ الوصل ملیں گے جو پیش سے شروع ہوں گے.
لیکن وہ مجھول نہیں کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کیا ہوگا کہ یہ جو تیسرے اب یہاں پہ بھی بتاتی چلوں, فعل مضارع یہ 3 مجھے ملے ہیں باب استفعال سے جو فعل مضارع مجھول ہیں, اور کلیئر آپ کو دیکھیں پیش سے شروع ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا اس کا تیسرا حرف وہ زبر پہ ہے. تو یہ فعل مضارع مجھول ہے. جو آئین کلمہ ہے یہاں پہ زا, اور یہاں پہ ہے آئین, اور یہاں پہ ہے تا, وہ زبر سے ہے. اب میں فعل ماضی کی طرف دوبارہ آتی ہوں کہ یہ جب آپ کو پیش نظر آئے گی تیسرے حرف کے اوپر, تو اس وقت آپ سمجھ جائیں گے یہ فعل ماضی مجھول ہے, اور اس وقت آپ کو یہ جو جتنے بھی یہ سارے میں آپ کو سرکل کر کے دکھا رہی ہوں یہ سارے پیش کے ساتھ ہیں. تو اب ایسی صورت میں حمزۃ الوصل کو آپ پیش سے پڑھیں گی. ٹھیک ہے, اگر پیچھے کوئی حرف موجود ہوگا تو اس سے جوائن کر کے پڑھیں گی, پھر چاہے اس پچھلے حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو, اگر زبر ہوگی تو زبر سے جوائن کریں گی, زیر ہوگی تو زیر سے. اگر اس پچھلے حرف سے نہیں پڑھ رہی, اسی حرف سے شروع کریں گی, تو پھر آپ نے حمزۃ الوصل کو پیش سے ہی پڑھنا ہے. یہ تجوید کے پھر آگے قواعد ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ کو تیسرے حرف کے اوپر پیش نظر نہ آئے, زبر یا زیر نظر آئے, ایسی صورت میں حمزۃ الوصل ہمیشہ زیر سے پڑھا جائے گا پھر. ٹھیک ہے, یا زیر سے پڑھا جاتا ہے یا پیش سے, اور پیش سے تب اگر آپ کو تیسرا حرف پہ پیش نظر آئے. اور باب استفعال اور افتعال دونوں میں وہ حرف تا ہوگا. کتنی آسانی والی بات ہے کہ باب افتعال ہو یا استفعال, ان پہ آپ کو وہ حرف تا نظر آئے گا, تو اس وقت وہ ماضی مجھول ہوگا. اسی طرح باب افتعال میں آ جائے تو ماضی کی یہ دیکھیں 3 مجھے فعل ملے ہیں, اور مضارع سے مجھے صرف 2 ملے ہیں. پھر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے نہ ملے ہوں. اگر کسی کو ملتے ہیں تو کائنڈلی پلیز وہ یوٹیوب کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ سیم لفظ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, پھر وہ نہ لکھیں, کیونکہ اگر اتبعوا اگر اور بھی کہیں استعمال ہوا ہے تو وہ پھر بات ہوئی ہے کہ وہ تو میں ایکسپلین کر چکی ہوں. ان فعل کے علاوہ کوئی فعل ملتا ہے تو کریں, ادروائز تو یہ میں آلریڈی لکھ چکی بھی ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہی لفظ کسی اور جگہ ریپیٹ بھی ہوئے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے پھر. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, یہاں پہ تا کے اوپر ہو پیش ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گی, اتبعوا. لیکن اب چونکہ پیچھے الذین ہے اور یہ زبر سے شروع ہو رہا ہے, تو جب آپ پیچھے سے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں گی تو پھر پڑھیں گی الذین اتبعوا, پھر نون کی زبر کو آپ اس تا کے ساتھ پڑھیں گی, پھر حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تجوید کی ہیں, اس لیے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے اوپر میں نے کیوں نہیں سرکل کیا, کیونکہ اس کو تو آپ پڑھیں گی ایسے فاختلفوا, اس کو آپ فا کو تو ہٹا ہی نہیں سکتی نا, یہ تو ساتھ جڑا ہوا ہی ہے, یہ فا حرف ہے, فاختلفوا, تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے آپ. نیچے تو آلریڈی یا کے اوپر علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے, اور جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہے اس پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یہاں پہ با ہے اور یہاں پہ را. باب تفاعل پہ آ جاتے ہیں, تو یہاں پہ دیکھیں مجھے یہ 2 فعل مضارع ملے ہیں, 2 یہ اور تیسرا یہ, 3 فعل مضارع ہیں اور ایک بیچارہ صرف فعل ماضی سے ملا ہے. ہاں البتہ یہ ایک بار صرف تقبلا بھی ہے, ایک مطلب یہ تقبلا جو ہے نا 2 بار قرآن پاک میں آیا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک کوئی لفظ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو نہ آپ کنسیڈر کریں, کیونکہ لفظ تو ایک بھی بار میں اس میں دکھا دیا تو وہ کافی ہے. باب مفعلہ سے یہ مجھے ملے ہیں ماضی کے, اور یہ مضارع کے ملے ہیں. تو ٹوٹل یہ 5 ہیں, 6 ہے, 6 کیونکہ نو دیا بھی ہے اور بوری کا. تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو واو آیا ہے کیوں آیا ہے, اس پیش کی وجہ سے. یہ قا تھا, اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو یہ قا تھا. اب وہ فعل مجھول کے لیے پیش آیا تو یہ قو بن گیا, قا قو بن گیا. کس وجہ سے, کیونکہ پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے. تو یہ او, یہ پہلا سیغہ اور یہ جمع کا سیغہ, انتم والا سیغہ ہے. یہ نا تھا, نون الف نا, نون زبر الف نا تھا, لیکن جب یہ بنا مجھول میں آیا تو یہ نو بن گیا. اسی طرح با را کاف, با را, ٹھیک ہے, با را کا, با مفعلہ سے, تو جب یہ مجھول بنا تو بوری کا بن گیا. ٹھیک, تو فعل مضارع میں کیا ہے کہ آپ کو الف نظر آئے گا, علامت مضارع کے اوپر پیش ہوگی, الف بھی ہوگا, اور آئین کلمہ کے سب کے اوپر دیکھیں زبر ہے. یہاں پہ آئین کے اوپر زبر, یہاں پہ بھی دیکھیں یہ چیز بہت جلد آپ انشاءاللہ سیکھیں گی. یہ جو تشدید آ رہی ہے نا,
یہ اس لیے کہ کیونکہ سیم روٹ لیٹر ریپیٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ میں نے اس لیے لکھے کہ مجھے جو جو ملے با مفعلہ سے مجہول ہو، میری کوشش تھی میں لکھ دوں. اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. یہ کچھ الفاظ ہیں، مکس ہیں. اس میں آپ کو معلوم بھی ملیں گے، مجہول بھی ملیں گے. ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول. آپ نے ان کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کالمز بنائے ہیں، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ الفاظ ہے، آپ نے رائٹ لفظ کو رائٹ کالم میں لکھنا ہے. اور وہ رائٹ کالم کیا ہے؟ یہ سورۃ التکویر ہے. اس میں سے جتنے بھی آپ کو فعل ملتے ہیں، چاہے وہ ماضی مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، یا ماضی معلوم ہے، یا ماضی میں کیا بول رہی ہوں پتہ نہیں، چاہے وہ معلوم ہے یا مجہول، ماضی ہے یا مضارع، ٹھیک ہے، جو بھی فعل آپ کو ملتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، مطلب ان کو سرکل کرنا ہے، ان کی سائڈ پہ لکھنا ہے. یہ معلوم ہے یا مجہول، ان کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، اور یہ کون سے باب سے ہیں. باب ضرور لکھنا ہے آپ نے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کو باب کی پہچان ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کے نہیں. باب لکھنا ہے، معلوم اور مجہول، یہ 2 چیزیں، ماضی یا مضارع. یعنی کہ جتنا آپ اس وقت جس میں جتنی ڈیٹیل ڈال کے مجھے بھیجیں گی نا، میں چیک کروں گی آپ نے کتنا اس پہ ورک آؤٹ کیا ہے. اسی طرح یہ 2 آیتیں، یہ بھی صرف دیکھیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں آپ نے کرنا، کوئی ترکیب نہیں کرنی، صرف آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع، معلوم ہے یا مجہول، روٹ لیٹرز کیا ہیں اور کون سے باب سے ہے. بس یہ چیز آپ نے لکھ کے بھیجنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو فرق کرنا آیا ہے کہ نہیں. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.